الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ کل میں نے گفتگو میں عقیدے سے متعلق بات بتائی تھی۔ یہ ہر ذی ہوش اور ذی شعور انسان جانتا ہے کہ جب کہیں ہم جا رہے ہیں اور صحیح راستہ ہمیں پتہ نہیں ہے اور وہاں جانے کے بعد 2 4 5 راستے الگ الگ ہو رہے ہیں، تو ذرا سی بھی عقل و فہم رکھنے والا انسان یا تو کھڑے ہو کر سوچتا ہے یا کسی سے پوچھتا ہے کہ ہماری منزل مقصود کون سی ہے، جہاں ہمیں جانا ہے وہ جگہ کس راستے سے ہم جا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جب ہم دنیا میں ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی لباس میں، اسلامی شکل میں، اسلام کے نام پر مختلف صورتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، مختلف عقیدے آ رہے ہیں، تو اب ایسے وقت میں ہمیں تحقیق کرنا بہت ضروری ہے کہ صحیح کون ہے، کہ جس راستے پر چل کر ہم اللہ و رسول کی رضا حاصل کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، اور میرا مزاج یہ ہے کہ آپ بغیر کسی ثبوت کے ہمیں مت مان لیجیے یا ہمارا انکار بھی مت کیجیے۔ تو جیسا کہ میں نے کل بتایا تھا کہ مختلف عقیدے ہیں، مختلف فرقے ہیں، اس میں ہمیں یہ دھیان رکھنا ہے کہ ہم کس کے ساتھ رہیں، اللہ و رسول کی طرف کون سا راستہ جا رہا ہے۔ تو میں نے بتایا تھا کہ جتنے بھی فرقہائے باطلہ ہیں، شیعہ، رافضی، خارجی، بوہری، دیوبندی، وہابی، اس میں سے فقط آدمی دیوبندی اور سنی ہی میں پھنسا ہوا ہے کہ اس میں صحیح کون ہے۔ باقی رافضی، بوہری وغیرہ تو سب کٹ گئے، وہ تو کٹ گئے، فقط یہاں پر 2 جگہ ایک پھنسا ہے، وہابی سنی میں، دیوبندی وہابی سب ایک ہی ہیں۔ تو آئیے میں آپ کو بتا دوں کہ فرق کیا ہے۔ فرق ہے عقیدے کا، اور عقیدہ ہی ایمان ہے، عقیدہ ہی ایمان ہے۔ بھائی ہمارا عقیدہ ہے اللہ ایک ہے، یہ عقیدہ ہے، اور اسی کا نام ایمان ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے نبی آخری ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ عقیدہ ہے اور یہی ایمان ہے۔ جنت، جہنم، قبر، حشر، یہ سب حق ہے، یہ عقیدہ ہمیں رکھنا پڑے گا، اور یہی عقیدہ جب ہم رکھتے ہیں تو اسی کا نام ایمان ہے۔ تو قرآن مقدس جو اللہ کے رسول پر نازل ہوا، ہمارے رسول معظم کے بارے میں یہ عقیدہ بھی رکھنا ضروری ہے کہ ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے، ہر عیب سے اور ہر بری چیز سے اللہ کے رسول پاک و صاف ہیں۔ اللہ نے انہیں بالکل پاک و صاف پیدا فرمایا ہے۔ اب اگر کوئی عیب لگاتا ہے تو وہ گنہگار ہے۔ اب آئیے میں بتاؤں، قرآن مقدس ہے، قرآن پاک میں ایک آیت کریمہ ہے جو آپ برابر سنتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب ترجمہ کیا اس کا تو دیوبندیوں کے عالم ہیں مولانا اشرف علی تھانوی، قاسم نانوتوی اور بھی بہت سارے، ان کا ترجمہ کیا ہے، وہ لکھ رہے ہیں، اس میں ترجمہ کر رہے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم گمراہ تھے تو تم کو راستہ بتایا۔ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ، استغفر اللہ۔ حضرات یہ بڑی آسانی سے لوگ کہتے ہیں یہ سب بات کیوں کرتے ہیں، چھوڑیے، یعنی اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اور آپ اس عقیدے کے ترجمے میں جو یہ ترجمہ ہے اس پر چلیں گے تو جنت میں جا سکتے ہیں۔ کیا ہمارے نبی گمراہ ہیں؟ یا ہمارے نبی کبھی گمراہ تھے؟ دیوبندیوں کا ایک بہت بڑا عالم ترجمہ کر رہا ہے کہ اے محمد تم گمراہ تھے، معاذ اللہ۔ ایک عالم ترجمہ کر رہا ہے اے محمد تم بھٹکے بھٹکے پھر رہے تھے۔ ارے باپ رے، اللہ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ میری ذمہ داری یہ دکھانے کی، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن پاک میں 27ویں پارے میں سورہ نجم شریف میں ارشاد فرماتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے صاحب کون، یعنی ہمارے آپ کے آقا، یہ تمہارے صاحب نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ کبھی غلط راستہ چلے۔ تو اللہ ایک جگہ یہ فرما رہا ہے کہ نہ کبھی گمراہ ہوئے نہ غلط راستہ چلے، تو 30ویں پارے میں کیسے کہہ دے گا کہ یہ گمراہ تھے؟ تو اب تم نے نبی پر ہی بہتان نہیں لگایا بلکہ اللہ پہ بھی لگا دیا تم نے کہ یہ اللہ وہاں تو کہہ رہا ہے نہیں اور یہاں کہہ رہا ہے گمراہ، معاذ اللہ۔ سمجھیں اس کو، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ مولانا شفیع تھانوی لکھتے ہیں کہ اے محمد تم شریعت سے بے خبر تھے،
استغفر اللہ، اس ظالم انسان سے پوچھا جائے کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، کتابیں بھری ہیں کہ جب ہمارے اور آپ کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں آتے ہی اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ سجدہ سے بڑھ کے شریعت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو جو نبی اللہ کی شریعت کو پہچان رہا ہے نماز کو، اس سے اور کیا چیز چھپی ہو سکتی ہے؟ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے ترجمہ کیا، اے پیارے حبیب، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اے پیارے حبیب، تم کو اپنی محبت میں وارفتہ پایا تو میں نے قریب کیا۔ ہمارے آپ کے آقا کا حال کیا تھا؟ تاریخ پڑھیے، غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اپنے اللہ کی یاد میں کئی دن لگے رہتے تھے۔ ایسا عشق تھا، اللہ اس عشق کی بھیک ہم لوگوں کو عطا فرما دے، اس عشق کا صدقہ عطا فرما دے۔ کئی دن اپنے اللہ کے جلووں میں گم رہتے تھے، تو اللہ نے کہا محبوب اتنے مجھ سے محبت میں وارفتہ ہو، میرے قریب ہو، اور اتنا قریب کیا کہ معراج میں بلا کر اللہ نے اپنا دیدار کرایا۔ تو ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا ترجمہ اور سنیے آپ، اسی قرآن پاک میں چوتھے پارے میں ہے، وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ۔ اب اس کا ترجمہ دیوبندیوں کے عالم نے کیا کیا؟ اس سے پہلے ہمارا آپ کا تمام مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ کی نظر قدرت سے کوئی چیز بچ نہیں سکتی ہے، کہیں بھی ہو، کبھی بھی ہو، ساتوں زمین کے پردے میں ہو، پتھر کی پیٹ میں ہو، اللہ سے کچھ بچی ہے؟ سب اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، ظاہر ہے۔ اب یہ ترجمہ کیا کر رہا ہے؟ ایک دیوبندی مولوی کر رہا ہے، ابھی اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے جو جہاد کرنے والے ہیں۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ ارے بچے ہمارے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، آپ کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم یہ بچہ کل کیا بنے گا، وہ بچہ کیا بنے گا، مگر اللہ تو جانتا ہے کیا بنے گا۔ اللہ تو جانتا ہی نہیں جانتا ہے۔ وہ ایک ظالم لکھ رہا ہے کہ اللہ کو معلوم ہی نہیں ہے جو جہاد کرنے والے ہیں، معاذ اللہ، توبہ استغفر اللہ۔ ایک مولوی ترجمہ کر رہا ہے کہ اللہ نے ابھی جانا ہی نہیں، اللہ کی پناہ، توبہ استغفر اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام، یہ اور بہت سارے ہیں، اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں کہ ابھی اللہ نے ان غازیوں کا امتحان نہیں لیا جو جہاد کرنے والے ہیں۔ کتنا خوبصورت کہ ابھی امتحان نہیں لیا۔ بھائی بچے ہمارے یہاں پڑھ رہے ہیں، میں انکار کر دوں کہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں یہ، تو دنیا بھی کہے گی آپ مدرسے میں پڑھاتے کیوں ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کون کیا پڑھ رہا ہے۔ لیکن میں کہوں گا کہ ابھی میں نے ان کا امتحان نہیں لیا، وقت آئے گا تو امتحان لیں گے۔ یہ دو نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہوں جو اس قدر توہین کہ اللہ کے علم کا انکار ہوا یا نہیں ہوا، اور جو اللہ کے علم کا انکار کر دے وہ مسلمان کبھی ہو نہیں سکتا ہے۔ 35 سال کی زندگی، اور یہ نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کا فضل ہے کہ آنے کے وقت جس وقت میرا لڑکپن تھا، یہاں کے مفتی، نائب مفتی، سب کے پاس خدا کی قسم میں نے آدمی بھیجا کہ عوام بیچاری ہماری کچھ نہیں جانتی، ان کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہو، پریشان کر رہے ہو، تم بیٹھو میں بیٹھوں اور اس بات گفتگو ہو۔ یہ میرے مفتی اعظم مرشد اعظم کا کرم، سرکار محبہ کی دعا، اللہ کی عطا، سامنے آنے کی ہمت نہ ہوئی اور نہ انشاءاللہ آ سکتے ہیں کبھی۔ تو اپنا ایمان مضبوط کیجئے آپ لوگ، اگر اللہ نے ایمان مضبوط رکھا اور دنیا سے گئے تو انشاءاللہ میں بھی دعا کرنے میں آپ کے آگے رہوں گا، اللہ ہمارا بھائی جو چلا گیا اس کی مغفرت فرما دے۔ لیکن جو اس عقیدے سے ہٹ کر جائے گا اس کے لیے دعا کرنا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ میں دعا کر سکوں۔ تو اللہ کرے کہ سب کا عقیدہ محفوظ رہے۔ یہ دو چیز ہے، اس کو محفوظ رکھیے گا کہ کس قدر غلط ترجمہ کیا ہے، اور انشاءاللہ پھر اور بتائیں گے۔ جیسا کہ ایک چیز مولانا شفلی تھانوی بہت مشہور عالم ہے، پوری دنیا جانتی ہے ان کو، ان سے پوچھا گیا کہ حضور کو علم غیب ہے یا نہیں، تو کتاب کا نام ہے حفظ الایمان، 8 صفحے کی کتاب ہے، میرے پاس رکھی ہے، تو لکھا کہ جیسا علم حضور کو ہے ایسا علم تو مجنون، پاگل، جانور سب کو ہے۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ خدا کی قسم بتلائیے، آپ سوچئے، اللہ کی پناہ، کتنا بڑا عیب، کتنا بڑا گناہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لگا رہے ہیں یہ ظالم، کہ جیسا علم حضور کا ایسا ہی ہے، معاذ اللہ۔ توبہ۔ تو اپنے ایمان کو بچائیں، اور تسلی کے لیے میں ہر وقت حاضر ہوں، اگر رات کے 2 بجے بھی عقیدے کی معلومات کے لیے آپ آئیے گا تو خدا کی قسم میں ضرور بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی۔
صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ علیہ السلام۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مالک و مولا پروردگار عالم، اپنے پیارے حبیب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل میں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں اہل سنت و جماعت کے، ان کو بدعقیدوں سے بچا لیں، بدعقیدگی سے بچا لیں، مسلمانوں کو صحیح عقیدے کی طرف رہنمائی فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے بدعقیدوں کے جال سے مسلمانوں کو محفوظ فرما لے۔ یا اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہم سے جو بھی تو نے کام دیا ہے مولا، اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم سب کے جان و مال، آل و اولاد، ایمان و عقیدے، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اپنے حبیب پاک کے صدقے میں شیطان و نفس کے مقابلے میں ہماری مدد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نفس و شیطان پہ غلبہ عطا فرما۔ پروردگار رسول اور آل رسول کے صدقے میں ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرما۔ پروردگار ہمیں آل رسول کی غلامی میں موت عطا فرما۔ پروردگار اپنے فضل سے ہم سب کی مصیبتوں، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو، بے روزگاریوں کو دور فرما دے۔ ہم سب کے گھروں میں رحمتوں برکتوں کا نزول فرما۔ اے اللہ ہم سب جو لوگ بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں عورتیں، بوڑھے، بچے بیمار ہیں، میرے مولا تجھے پیارے حبیب کا واسطہ ہمیں ان سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ سب کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ ماہ مبارک رمضان المبارک کی تشریف آوری ہو رہی ہے، اے اللہ اس سے پہلے ہمیں صحت مند بنا دے مولا، ہمیں صحت مند بنا دے۔ اے اللہ جو بھی جسمانی روحانی تکلیفیں ہیں اس کو دور فرما دے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ماہ رمضان المبارک کا صحیح استقبال ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو ہمارے بوڑھے یہاں پر ہیں مولا، ان کے حال پر رحم و کرم فرما۔ اے اللہ صحت و تندرستی عطا فرما، ہمارے نوجوانوں کو صحت و تندرستی عطا فرما، بچوں کی خبرگیری فرما، بچوں کا مستقبل روشن فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنوں کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ بی بی فاطمہ سرکار شہربانوں کا صدقہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی عزت و عظمت کا صدقہ عطا فرما۔ مولا اپنے حبیب پاک کے صدقے میں ہمارے گزرے ہوئے ماں باپ اور تمام اہل سنت و جماعت کی مغفرت فرما دے۔ مولا تبارک و تعالی جو لوگ بیمار ہیں، تکلیف میں، مولا ان کی تکلیفوں کو دور فرما۔ ہمارے برادر مکرم کو اے اللہ چلنے پھرنے والا بنا دے۔ اے اللہ مجبوری کی زندگی سے بچا لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.